تو भाई यहाँ सवाल में लिखा हुआ है कि खबरों में बताया गया है कि पाकिस्तान में 9% बेरोजगारी है। काश सिर्फ इतनी ही बेरोजगारी होती, लेकिन चलिए खैर। तो एक छोटे शहर की सियासतदान जानना चाहती है कि उसके शहर में भी क्या बेरोजगारों का तनासब यही है, यानी 9% के बराबर है। तो वो अपने शहर में बेतरतीब तौर पे नमूना लेकर जायजा लेने का सोचती है, ताकि मालूम कर सके कि इस शहर में बेरोजगारी के तनासब में खबरों के बताए गए तनासब से ज्यादा फर्क है या नहीं। ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, तो भाई वो ये जानना चाहती है। हमें ये भी बता दिया गया है कि पी निशानदेही कर रहा है बेरोजगारों के तनासब की, और साथ ही सियासतदान जो मफरूज़े बनाती है वो भी हमें नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारा नल मफरूज़ा यानी नल हाइपोथेसिस वही है जो कि खबरों में बताया गया है, यानी आबादी में जो बेरोजगार लोग हैं उनका तनासब 9% है, यानी 0.09 है। और यहाँ पे सियासतदान जो मुतबादिल मफरूज़ा बना रही है, यानी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना रही है, वो ये है कि बेरोजगारों का तनासब 0.09 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर नल मफरूज़ा यानी नल हाइपोथेसिस ये है कि उसके शहर में बेरोजगारों का तनासब उतना ही होगा जितना कि पूरे पाकिस्तान में है, यानी बेरोजगारों का तनासब इसके शहर में 0.09 या 9% के बराबर है। अच्छा, अब ये सियासतदान जो मुतबादिल मफरूज़ा पेश कर रही है वो ये है कि उसके शहर में बेरोजगारों का तनासब पाकिस्तान में बेरोजगारों के तनासब के बराबर नहीं है, यानी उसके शहर में पी जो कि निशानदेही कर रहा है बेरोजगारों के तनासब की, वो 0.09 के बराबर नहीं है। अब सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि नीचे दिए हुए किन इम्कानात की बिना पर ये सियासतदान पहले तर्ज की गलती कर रही होगी, यानी हमें टाइप 1 एरर मालूम करना है। और इससे पहले कि हम इन सारे इम्कानात को देखें, ज़रा देख लेते हैं कि टाइप 1 एरर होता क्या है। भाई टाइप 1 एरर में हम असल में दुरुस्त नल मफरूज़े को ठुकरा रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है किसी सही चीज़ को अगर हम ठुकरा रहे हैं तो वो एक गलती ही मानी जाएगी। और अगर हम यहाँ पर इस तरह की गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर के जो बेरोजगारों के तनासब है वो वाकई 9% या 0.09 के बराबर है। और ये सियासतदान ऐसा होने के बावजूद नल हाइपोथेसिस को ठुकरा रही है। तो ये है टाइप 1 एरर यहाँ पर। चलें देखते हैं इनमें से किन इम्कानात में ऐसा हो रहा है। तो पहला इम्कान ये है कि वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसके शहर में 9% लोग बेरोजगार नहीं हैं, जबकि 9% लोग वाकई बेरोजगार हैं। तो भाई ये वही बात है जो कि हमने यहाँ पर की कि ये सियासतदान यहाँ पर इस मफरूज़े को ठुकरा रही है, जबकि वाकई उसके शहर में 9% लोग ही बेरोजगार हैं। तो पहले ही इम्कान में हमें अपना सही जवाब मिल गया है, लेकिन बाकी इम्कानात को भी देख लेते हैं। दूसरा इम्कान ये दिखा रहा है कि वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसके शहर में 9% लोग बेरोजगार नहीं हैं। तो यहाँ पर भी नल मफरूज़ा ठुकराया जा रहा है, जबकि 9% लोग वाकई बेरोजगार नहीं हैं। तो भाई अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे तो कोई खलल नहीं है, कोई गलती नहीं हो रही, क्योंकि वाकई अगर उसके शहर में 9% लोग बेरोजगार नहीं हैं तो वो इस हाइपोथेसिस को ठुकराएगी ही। तो यहाँ कोई गलती नहीं हो रही, इसलिए ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। तीसरा इम्कान कह रहा है कि वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसके शहर में 9% लोग बेरोजगार हैं, जबकि 9% लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पे भी कोई गलती नहीं हो रही। अगर वाकई इतने लोग बेरोजगार हैं और वो यही कह रही है तो भाई ये तो ठीक बात है, और चूंकि यहाँ पर कोई खलल नहीं है इसलिए ये भी हमारे सवाल का जवाब नहीं होगा। अच्छा, चौथा इम्कान कह रहा है कि वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसके शहर में 9% लोग बेरोजगार हैं, जबकि 9% लोग बेरोजगार नहीं हैं। तो यहाँ पे भी कोई खलल तो है, कोई गलती तो है, क्योंकि 9% लोग अगर उसके शहर में बेरोजगार नहीं है और वो तब भी कह रही है कि नहीं वो बेरोजगार हैं, तो ये तो गलती हुई। लेकिन ये टाइप 1 एरर नहीं है, और टाइप 1 एरर ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, जो हमारा नल मफरूज़ा है, वो तो गलत साबित हो रहा है और फिर भी हम उसको सही मान रहे हैं। तो ये असल में टाइप
2 ایرر ہوتا ہے، یعنی دوسرے طرز کا خلل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم سے دوسری طرز کی غلطی کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، اس لیے یہ امکان بھی غلط ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب اصل میں یہ پہلا امکان ہے۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، اس طرح کے ایک اور سوال کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو بھائی یہ ہے ہمارا دوسرا سوال۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک یونیورسٹی کی سربراہ جاننا چاہتی ہے کہ یونیورسٹی میں ایک اور رہائش گاہ بنانی چاہیے یا نہیں، یعنی ایک اور ہاسٹل بنانا چاہیے یا نہیں۔ وہ بے ترتیب طور پہ طالب علموں کا نمونہ لینے کا سوچتی ہے تاکہ وہ ان سے جائزہ لے کر معلوم کر پائے کہ ان میں سے 40% سے زیادہ طالب علم رہائش گاہ میں رہنا چاہیں گے یا نہیں۔ اور بھی 40% سے زیادہ طالب علم اگر کہتے ہیں کہ ان کو رہائش گاہ میں رہنا ہے تو ان کو اس بات کا ثبوت مل جائے گا اور وہ ایک رہائش گاہ اور بنا دیں گی۔ اچھا، پی یہاں پر نشاندہی کر رہا ہے ان طالب علموں کے تناسب کی جو کہ رہائش گاہ میں رہنا چاہتے ہیں، اور اس مثال میں مندرجہ ذیل مفروضات استعمال ہوں گے۔ یہاں پہ جو ہمارا نل ہائپوتھیسس ہے، جو نل مفروضہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پی یا تو 0.4 یعنی 40% کے برابر ہے یا اس سے کم ہے، اور یہاں پر متبادل مفروضہ یعنی آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس یہ ہے کہ پی 0.4 سے زیادہ ہے۔ اب سوال میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس صورتحال میں دوسرے طرز کے خلل کی وجہ سے کیا ہوگا، یعنی یہاں پر ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ ٹائپ 2 ایرر تو ہو ہی رہا ہے، اور ٹائپ 2 ایرر جیسے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی تھی، ٹائپ 2 ایرر یعنی دوسرے طرز کے خلل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو نل مفروضہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم اس کو مان لیتے ہیں، یعنی اس کو نہیں ٹھکراتے۔ تو یہاں پر اگر ہم فرض کر رہے ہیں کہ ہمارا نل ہائپوتھیسس غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی جو ہے وہ 0.4 کے برابر یا اس سے کم نہیں ہوتا، اور اگر پی 0.4 کے برابر نہیں ہے اور اس سے کم بھی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پی 0.4 سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم مان رہے ہیں کہ نہیں بھائی، پی جو ہے نا وہ 0.4 سے کم یا اس کے برابر ہی ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا غلطی ہو رہی ہے اس وجہ سے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہم تو پوری طرح سے فرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، اور وہ بھی دوسرے طرز کی غلطی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہمارا نل ہائپوتھیسس غلط ہے، یعنی پی جو ہے وہ 0.4 سے زیادہ ہے، اس کے برابر یا اس سے کم نہیں ہے، تو اصولاً تو یونیورسٹی والوں کو ایک نئی رہائش گاہ بنانی چاہیے، لیکن چونکہ وہ یہاں پر یہ غلطی کر رہے ہیں، یعنی دوسرے طرز کی غلطی کر رہے ہیں جس میں وہ اس غلط ہائپوتھیسس کو ٹھکرا ہی نہیں رہے بلکہ اس کو صحیح مان رہے ہیں، تو بھائی وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ پی اصل میں 0.4 سے کم ہی ہے یا اس کے برابر ہے، اور وہ یہ سمجھ کر پھر یونیورسٹی میں رہائش گاہ نہیں بنائیں گے۔ تو اس غلطی کی وجہ سے، اس خلل کی وجہ سے رہائش گاہ نہیں بنے گی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سے امکان میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو پہلا امکان یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ایک اور رہائش گاہ نہیں بنے گی جبکہ بننی چاہیے۔ تو ہاں بھائی، یہاں پر رہائش گاہ نہیں بن رہی جبکہ اس کو بننا چاہیے، تو یہاں پر پہلے ہی امکان میں مجھے دوسرے طرز کے خلل کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا امکان یہ ہے کہ یونیورسٹی میں رہائش گاہ نہیں بنے گی جبکہ نہیں بننی چاہیے۔ تو بھئی اگر نہیں بننی چاہیے اور نہیں بن رہی ہے تو یہاں پر تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی، اور ایسا نہیں ہے، ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر دوسرے طرز کی غلطی ہو رہی ہے، تو یہ امکان تو غلط ہو جائے گا۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ یونیورسٹی میں رہائش گاہ بنے گی جبکہ نہیں بننی چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اگر دوسرے طرز کی غلطی یہاں پر ہو رہی ہے تو پھر یونیورسٹی میں رہائش گاہ نہیں بن رہی ہوگی جبکہ اس کو بننا چاہیے، تو یہ امکان تو اس کی بالکل الٹ بات کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی ہمارا جواب نہیں ہوگا۔ چوتھا امکان یہ ہے کہ یونیورسٹی میں رہائش گاہ بنے گی جبکہ بننی چاہیے،
تو اگر رہائش گاہ بننی چاہیے اور بن رہی ہے تو اس میں تو کوئی خلل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر دوسرے طرز کی غلطی ہو رہی ہے تو ہم یہ چیز نہیں مان سکتے۔ اور یوں اس سوال کا جواب بھی پہلے امکان میں ہی ہے